عنوان ہے اس کا انصاف کہاں ہے. انصاف. اگر امجد ان دنوں یہ مصرع بار بار دہراتا ہے انصاف کو آواز دو، انصاف کہاں ہے، تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس کی امی نے حلوہ تقسیم کرتے وقت ایک کے ساتھ ناانصافی کی تھی یا بڑے بھائی صاحب نے بلا وجہ تھپڑ مارا، بلکہ یہ ہے کہ ششماہی امتحان میں اسے فیل کر دیا گیا. یہاں تک کہ اس معاملے میں امجد کی رائے کا تعلق ہے اس نے ہر ایک سال کا جواب سوچ سمجھ کر دیا تھا. اب یہ دوسری بات ہے کہ ممکن کو اس کے جوابات پسند نہیں آئے. صاحب کے پرچے کو لیجئے. پہلا سوال تھا ایک قلعے میں 50 آدمیوں کے لیے 20 دن کی خوراک موجود ہے. اگر 10 دن کے بعد وہاں 25 آدمی اور آ جائیں تو یہ خوراک کتنے دنوں کے لیے کافی ہوگی؟ امجد نے اس سوال کو حل کرتے ہوئے لکھا اگر وہ 25 آدمی پیٹو قسم کے نوجوان ہیں تو ساری خوراک ایک دن میں چیک کر سکتے ہیں. برخلاف اس کے اگر ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے تو یہ خوراک کافی دن چل سکتی ہے. چونکہ سوال میں اس بات کی تشریح نہیں کی گئی کہ نوجوانوں کے ہاضمے کا کیا حال ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ خوراک کتنے دن کے کافی ہوگی بہت مشکل ہے. دوسرا سوال تھا 20 آدمی یا 10 عورتیں ایک کام کو 15 دن میں کر سکتی ہیں، بتاؤ اس کام کو 40 عورتیں کتنے دنوں میں کریں گی؟ ہم اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے. عورتیں کام کرنے کے بجائے باتیں کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں. پھر یہاں 40 عورتیں اکٹھی ہو جائیں وہاں اچھا خاصا مباحثہ یا بلوت ہو سکتا ہے، کام نہیں ہو سکتا. اس لیے ہماری رائے میں وہ کام جو وہیں رہے گا وہ کام وہیں رہے گا جہاں 40 عورتوں کے آنے سے پہلے تھا. اگر یقین آئے تو تجربہ کر کے دیکھیں. تیسرا سوال سود کے قاعدے سے متعلق تھا. اگر موہن لال بنارسی داس کو 500 روپیہ 4% سالانہ شرح پر قرض دے تو اسے 7 سال بعد کتنا سود ملے گا؟ امجد صاحب نے سوال کو یوں حل کیا کہ اگر یہ وہی بنارسی داس ہے جو ہمارے محلے میں رہتا ہے تو موہن لال صاحب اطمینان رکھیں انہیں ایک کوڑی بھی بطور سود نہیں ملے گی، کیونکہ بنارسی داس جنہیں دراصل بنارسی ٹھگ کہنا چاہیے کی عادت ہے کہ وہ سود کے ساتھ اصل زر بھی پی جاتے ہیں. البتہ یہ کوئی اور صاحب نہیں تو جتنا سود صاحب کے سے بنے گا سوہن لال کو مل جائے گا. چوتھے سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ایک شخص نے ایک بھینس 20 روپے میں فروخت کی اور اسے 10% نقصان ہوا. اگر اسے 30 روپے میں بیچتا تو اسے کتنے فیصد نفع ہوتا؟ امجد نے سوال کا مندرجہ ذیل جواب دیا. آج کل جب کہ ایک اچھی بکری بھی 20 روپے میں فروخت نہیں کی جاتی، یہ فرض کر لینا کہ بھینس اتنے پاؤں میں بیچی گئی کیا سب عقل کے خلاف ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھینس بالکل بوڑھی اور نکارہ تھی. اگر یہ بات ہے تو اس کو فروخت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ تھا. ہمارے خیال میں تو بھینس کے مالک کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی بیکار چیز سے نجات ملی اور ساتھ ہی 20 روپے بھی مل گئے. ظاہر ہے کہ جس بھینس کی مشکل سے 20 روپے طے پائی اسے 30 روپے میں کون بیوقوفی دے گا؟ اس لیے کسی قسم کے نفع کی تو کو نہیں کی جا سکتی. ایک اور سوال تھا ایک بندر ایک بانس پر چڑھتے وقت 1 منٹ میں 3 فٹ چڑھتا ہے تو 1 فٹ پھسل کر پھر نیچے آ جاتا ہے. اگر بانس کی لمبائی 20 فٹ ہو تو بانس کے سرے تک پہنچنے میں بندر کو کتنے منٹ لگیں گے؟ امجد نے جواب دیتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے کہ عام بندروں کی طرح یہ بندر بھی شرارتی ہے اور وہ جان بوجھ کر پھسلنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو محض ایک چھلانگ میں بانس کے سرے تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جب نیت میں فطور ہو اور خواہ وضاح کرنے کا جی چاہے تو پھر کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ بندر منزل مقصود پر کب پہنچے گا. ویسے یہ بات بھی یقین کے قابل نہیں کہ پورے 3 فٹ چڑھنے کے بعد 1 فٹ نیچے کو لڑک جاتا ہے، کیونکہ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے بندروں کے پاس فاصلہ ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا
اور بغیر کس پہ مانے کے پورے 3 فٹ چڑھنا یا 1 فٹ پھسلنا ناممکن ہے. باقی پرچوں میں بھی امجد نے اسی قسم کی ذہن کا ثبوت دیا. مثلا تاریخ کے پرچے میں ایک سوال تھا، حیدر علی پر ایک مختصر نور لکھو. ہم نے لکھا خواجہ حیدر علی آتش اردو کے مشہور شاعر تھے. آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1263 میں وفات پائی. آپ کا کام بے نظیر ہے. چند اور سوالات کے جواب بھی قابل داد تھے، جیسے سوال دھرمشالہ کہاں واقع ہے؟ جواب قریب ہر شہر میں، چونکہ ہر شہر میں مندر کے علاوہ ایک دھرمشالہ بھی ضرور ہوتی ہے. سوال ان محاوروں کا مطلب بیان کیجئے کرو. اندھیرے گھر کا جالا، 3 مہینہ 13 میں دریا کو کوزے میں بند کرنا. جواب اندھیرے گھر کا جالا سے مراد چھوٹا سا مٹی کا دیا ہے جو غریب لوگ جھونپڑیوں میں شام کے وقت جلاتے ہیں. 3 مہینہ 13 میں یعنی ایسا عدد جو نہ 3 اور 13 میں شامل ہو، جیسے 5 6 7 وغیرہ. دریا کو کوزے میں بند کرنا یعنی کوئی بیوقوفی کی بات کرنا. ظاہر دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ شعر کس کا ہے؟ سن چکے حال بس تیرا آزاد، ہم سے آگے سنا نہیں جاتا. جواب غالباً یہ شعر مولوی محمد حسین آزاد یا مولانا ابوبکر آزاد یا ماسٹر جگن ناتھ آزاد کا ہے. آپ نے امجد کے سوالات مناظر فرمائے. اب آپ انصاف سے کہیے کہ کیا پھر کر کے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا، اور کیا وہ یہ مصرع گنگانے میں حق بجانب نہیں ہے؟ انصاف کو آواز دو، انصاف کہاں ہے؟ پاکستان میں CSS کے کسی امیدوار نے سوالوں کے یہی جواب دیے ہوتے تو لازماً اسے کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لگا دیا جاتا. اگر وہ سیاست میں ہوتا تو لازماً پاکستان کا وزیر تعلیم ہوتا. بہت زبردست، بہت زبردست.